بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عورتوں کے متعلق کہ وہ عید الفطر کیسے ادا کریں۔ پہلا سوال ہے، کیا عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے؟ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورتیں عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، عورتیں عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں پر مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط یعنی ملاپ ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ والی شرائط کا لحاظ کر کے جائیں تو پھر ان کے لیے جانا جائز ہوگا۔ نمبر 1، عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط یعنی ملاپ نہ ہو۔ نمبر 2، عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے علیحدہ با پردہ جگہ موجود ہو۔ نمبر 3، عورتوں کی جگہ پر غیر مردوں کا گزر نہ ہو۔ نمبر 4، عورتیں با پردہ ہو کر جائیں۔ نمبر 5، شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائیں۔ نمبر 6، کنواری عورتیں اپنے والدین سے اجازت لے کر جائیں۔ نمبر 7، عورتیں غیر مردوں پر اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ نمبر 8، عورتوں پر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور نہ عورتوں کی وجہ سے کسی اور پر فتنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 9، ایسی خوشبو لگا کر نہ جائیں جو غیر مردوں تک پہنچے۔ نوٹ: چونکہ ان شرائط کا لحاظ رکھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا عافیت اور بہتری اسی میں ہے کہ عورتیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائیں۔ اگلا سوال ہے، کیا کوئی عورت دیگر عورتوں کو عید الفطر کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عورت دیگر عورتوں کو عید الفطر کی نماز نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ عورت کی جماعت مکروہ تحریمی اور ناجائز اور گناہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورتیں علیحدہ علیحدہ عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ عورتیں علیحدہ علیحدہ بھی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اگر علیحدہ علیحدہ عید الفطر کی نماز ادا کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، کیونکہ عید الفطر کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے جو عمومی سوال رہ گئے تھے۔ ایک سوال ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے۔ عیدگاہ میں پڑھے جائیں یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اگر عورت چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز عید ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عید کی نماز کے بعد گھر میں 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ احکام خاص کے لیے ہیں، خاص لوگوں کے لیے، جبکہ عام لوگ جو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ نوافل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، نماز عید کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے یا واجب؟ نماز عید کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا گرمی کی وجہ سے عید الفطر کے خطبے کے دوران دستی پنکھے کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گرمی کی وجہ سے عید الفطر کے خطبے کے دوران دستی پنکھے کا استعمال کرنا منع ہے۔ اگلا سوال ہے، عید الفطر کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان مثلا اردو وغیرہ میں پڑھنا کیسا ہے؟ عید الفطر کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان مثلا اردو وغیرہ میں پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف مکروہ اور بدعت سیئہ ہے۔ سوال اگلا ہمارا یہ ہے، کیا عید الفطر کی نماز لاؤڈ سپیکر میں پڑھانا جائز ہے؟ جی ہاں، عید الفطر کی نماز لاؤڈ سپیکر میں پڑھانا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عید الفطر کی نماز اسکول یا کالج کے گراؤنڈ میں ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ عید الفطر کی نماز اسکول یا کالج کے گراؤنڈ میں ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے عیدگاہ یا مسجد شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔